अस्सलाम वालेकुम हज़रात। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 उर्दू दरख्सा हिस्सा दोम के चैप्टर नंबर 1 को का खुलासा करेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे कि हम्द खुदाए अज़्ज़ल को उसको बेहतरीन ढंग से उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ सवालों को जान लेते हैं कि अ, हम्द, नात और मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है? ठीक है? यानी इन चारों में फ़र्क क्या है? तो पहले ये जानते हैं। सबसे पहले हम्द। हम्द वह नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। यानी जिस नज़्म में हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करेंगे उसे हम हम्द कहेंगे, है ना? और यानी आप ज अगर कोई हम्द लिखते हैं नज़्म लिखते हैं अगर उसमें आप अल्लाह ताला की शफ़ाअत उनकी ख़ुसूसियत को बयान करते हैं तो उन्हें हम हम्द कहते हैं। अब देखिए नात। नात वह नज़्म जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाए, है ना? जिसमें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं, उनकी जो खूबियाँ हैं उनको बयान करते हैं, उनको हम कहते हैं नौत। अब अगला है मनक़बत। मनक़बत किसको कहते हैं? तो जिसमें बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह और खुलफ़ा की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हम कहते हैं मनक़बत। यानी जिसमें हम बुज़ुर्गान दीन यानी जो दीन के बुज़ुर्ग हैं या औलिया औलिया अल्लाह यानी कि जो वली है ना? जो वली औलिया आए हैं इस दुनिया में उनके और उसके बाद जो खुलफ़ा है ना? जो खलीफ़ा है या फिर कोई भी खलीफ़ा चाहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हो, चाहे उमर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा हो, कोई भी हो, तो उन खलीफ़ा की तारीफ़ अगर बयान करते हैं या किसी बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ बयान करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उसे हम कहते हैं मनक़बत, ठीक है? इसके बाद अगला होता है कशीदा। तो कशीदा क्या होता है? तो जिसमें किसी बादशाह या किसी आम इंसान की तारीफ बयान की जाए उसे हम कैसे कहते हैं कशीदा। यानी कोई भी एक आम इंसान हो सकता है या फिर कोई बादशाह हो सकता है। बादशाह जैसे कोई बहादुर शाह जफर हो गया या औरंगजेब हो गया, ठीक है? या कोई आम इंसान में जैसे आप हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, है ना? उसके अलावा हम भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है, अगर उसके नाम पे अगर कोई अगर ये नज़्म लिखता है, तो उसे हम कहते हैं कशीदा, ठीक है? अब नोट रखने वाली बात ये है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना बरकत का बाश होता है, इसलिए आपकी किताब की शुरुआत भी हम्द से की गई है ना? हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल जो है, वो हम्द से ही शुरू किया गया है। अब आगे देखिए, अगला हम लोग अ, क्या पढ़ते हैं किसके बारे में? जो आपका मुसन्निफ़ है ना? हमद खुदाए अज़्ज़ व जल का उसका तारुफ़ करते हैं यानी शबनम कमाली के बारे में पढ़ते हैं। तो शबनम कमाली का जो असल नाम है वो है मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान, है ना? मुस्तफ़ा रज़ा। पर उनका अदब में उनका जो नाम है, अदब में उर्दू अदब में वो शबनम कमाली के नाम से मशहूर है। और उनका जो तख़ल्लुस है वो है सबनम, ठीक है? सबनम उनका तख़ल्लुस है, ठीक है? अब देखिए पैदाइश जो है उनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1938 को वो पैदा हुए थे और कहाँ पर पैदा हुए थे? जाए पैदाइश क्या है? तो सीतामढ़ी, है ना? ज़िला जो सीतामढ़ी है, बिहार का ज़िला सीतामढ़ी, वहाँ पर पैदा हुए थे। उनका एक गाँव है पोखरेड़ा, वहीं पैदा हुए, ठीक है? अब उनका जो मिज़ाज है वो कैसा था? तो उनका मिज़ाज जो है वो अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही बड़े और बहुत सच्चे आशिक थे, ठीक है? उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो बेशतर हिस्सा है ना, वो दीन की तबलीग में गुज़ारी, यानी कि दीन दीन की खिदमत में गुज़ार दिया, ठीक है? अब देखिए उनकी मशहूर जो किताबें हैं, उनका उनमें से जो शायरी की किताबों क लिखा हुआ है, उनकी शायरी की किताबें जो है वो है अनवार-ए अक़ीदत, रियाज़-ए अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत और फ़िरदौस-ए अक़ीदत, है ना? इस तरह से उनकी किताबें हैं। शहबाए अक़ीदत भी है, तो ये सारी किताबें हैं उनकी, ठीक है? अब आगे देखिए अशआर की तशरीह, है ना? और जो शेर उन्होंने लिखे हैं, शबनम कमाली ने, उनके जो शेर हैं, उनको हम लोग बेहतरीन ढंग से उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, खालिक़े दो जहाँ है तू, इज़्ज़े ज़ुलजलाल है। आप ना सबसे पहले किताब अपने सामने निकाल लीजिए और उनको लाइन टू लाइन मैच कीजिए और हम जो कह रहे हैं, उसको मीनिंग समझिए आप, ठीक है? खालिक़े दो जहाँ है तू, इज़्ज़े ज़ुलजलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। यानी ऐ अल्लाह तू दोनों जहां यानी दुनिया और आखिरत को पैदा करने वाला है तेरी ज़ात सबसे बुजुर्ग और बड़ी है तू अकेला है तेरा कोई शरीक नहीं और न ही कोई तेरी बराबरी कर सकता है
ہے نا؟ یہ کہتے ہیں جو شبنم کماری جو ہے وہ اللہ کی تعریف میں یہ ساری باتیں لکھتے ہیں کہ یا اللہ تو جو ہے دونوں جہاں کا مالک ہے، دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا ہے، تیری ذات سب سے بڑی ہے نا؟ اور تو اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تیری برابری کر سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اگلے شعر میں کہ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کو روزی روٹی تیرے ہی دروازے سے ملتی ہے۔ کون جیے گا، کب جیے گا، کب مرے گا، یہ سب تجھے معلوم ہے اور تو ہی سب کا خیال رکھتا ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، ان سب کو روزی کون دیتا ہے؟ تو ہی دیتا ہے نا؟ کون کب انسان کی کب موت ہوگی، کب وہ کتنا جیے گا، کتنا مرے گا، ان سب کا خیال تو ہی رکھتا ہے نا؟ پھر کہتے ہیں اگلے شعر میں کہ کیا کہتے ہیں کہ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ یعنی اس پوری کائنات میں جو بھی خوبصورتی ہے وہ سب تیری ہی طاقت کا نمونہ ہے۔ زمین ہو یا آسمان، ہر جگہ صرف تیرا ہی جلوہ اور تیری ہی کاریگری نظر آتی ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ سب تیری ایک طاقت کا ایک ٹھو نمونہ دکھتا ہے نا؟ ہر جگہ ہر جگہ ایک تیری طاقت دکھتی ہے، جیسے زمین چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، ہر جگہ تیرا ایک تو جھلک جو ہے وہ نظر آتا ہے، تیری کاریگری نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ یعنی قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے یہ زندگی تو یہ زندگی محال ہے۔ یعنی دنیا کا سارا نظام تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے، اگر تو نہ چاہے تو زندگی گزارنا ناممکن ہے، تیرے بنا زندگی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نا؟ یہ شعر کہتے ہیں، کتنا بہترین انداز میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگلے جو شعر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگلے اشعار میں کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ یہ میرا ایک فیوریٹ لائن ہے نا؟ یہ بہترین انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ سمجھدار اور عقل مند ہیں، یعنی عقل والے ہیں، انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ تیرے بندے ہیں، دو جہاں دونوں جہاں تیرے نام اور تیری طاقت کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہے نا؟ جو لوگ عقل والے ہیں، جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں، وہ سب جانتے ہیں، ہے نا؟ وہ سب کو معلوم ہے، ان سب کو معلوم ہے کہ یعنی کہ وہ سب جو ہے ان کو پتہ ہے اللہ کی ذات، اس لیے وہ اللہ کے بندے ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ دونوں جہاں کے جو لوگ ہیں، دونوں جہاں جو ہے وہ آپ کی طاقت سے روبرو ہے نا؟ ان سے آ واقف ہے نا؟ اور کچھ عقل والے وہ بھی ہیں جو زیادہ نالج کی وجہ سے جو ہے کیا ہو جاتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں کیا؟ ناستک۔ سنا ہوگا آپ نے ابھی جو ڈیبیٹ چل رہا تھا، از گاڈ ایگزسٹ والا، اس میں ویڈیو میں، ہے نا؟ کون تھا وہ؟ لاکھ برش اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان لاکھوں سال تک بھی اللہ کی تعریف کرتا رہے تب بھی وہ اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ اللہ کی مہربانیاں گنتی سے باہر ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اللہ کی اگر تعریف اگر آپ ہزاروں سالوں تک کرتے رہے تب بھی آپ ان کی حق کو کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث ہے کہ دنیا کا دنیا کے سارے پتوں کو اگر کتاب بنا دیا جائے، یعنی پیج بنا دیا جائے، اور ان کی درخت کی ٹہنیوں کو اگر قلم بنا دیا جائے، اور ہر ایک انسان کو، دنیا کے ہر ایک انسان کو اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے بول دیا جائے بنا رکے، تو لاکھوں سال لگ جائے، یعنی قیامت آ جائے تب بھی اللہ کی تعریف جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ اب دیکھیے اگلے جو لائن ہے اس میں ظلمت دہر میں ہمیں نور شہر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر، مولا عرض حال ہے، مولا یہ عرض حال ہے، یعنی اے میرے اللہ، اے میرے مالک، ہم دنیا کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اجالے کی تلاش ہے، بس ہم پر اپنی مہربانی کی ایک نظر کر دے، یہی ہماری گزارش ہے نا؟ اس میں وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دنیا کی جو اندھیروں ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، ان سے گھرے ہوئے ہیں، ہم کو ایک سیدھی راستہ دکھا، ہے نا؟ ہم پر بھی مہربانی کی ایک نظر کر دے مولا، ٹھیک ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ مقصد نیک میں صدا کر دے تو ہمیں کامیاب، ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کرنا چاہتے ہیں اس میں تو ہمیں کامیاب کر دے، ہم تیرے دربار میں بس یہی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم جو بھی مقصد نیک کرتے ہیں، نیک مقصد کے لیے ہم آ، نیک مقصد کے لیے اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں ہمیں کامیاب کر دے، بس یہی گزارش ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مقطع کہتے ہیں یعنی آخری شعر شبنم شبنم بے نوا کو بھی کر دے تو دے دے تو عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، یعنی شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، یعنی آخر میں شعر جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہے نا؟ اب دیکھیے یہ جو شبنم لکھا ہوا ہے یہ ان کا نام ہے نا؟ یہ ان کا جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کی ہے، تو شبنم قمالی کا جو تخلص ہے وہ شبنم انہوں نے اس اپنے آخری شعر یعنی مقطع میں انہوں نے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں وہ کہتے ہیں کہ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، یعنی آخر میں وہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، مجھ جیسے خاموش اور معمولی بندے کو بھی عبادت کا وہ درجہ دے دے جس میں تاکہ میں تیرا سچا بندہ بن سکوں، میں تجھے پانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، مجھ جیسے اس خاموش اور معمولی بندہ کو بھی عبادت کا وہ یہ درجہ دے دے، یعنی کہ مجھے ایک اتنا بہترین اور ایماندار انسان بنا دے کہ میں تیرا سچا بندہ بن جاؤں، ہے نا؟ تیری عبادت کر سکوں، ہمیشہ عبادت۔ حالانکہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، ابھی ہم نے جسٹ آپ کو اوپر بتایا کہ وہ اللہ اور نبی اور رسول کے اللہ کے کتنے سچے بندے تھے، ہے نا؟ پھر بھی وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو اب دیکھیے یہ یہاں آپ کا جو ہے اس شعر کا جو ہے آ، خلاصہ مکمل ہوتا ہے، اب ہم لوگ اس کا کنکلوژن پڑھتے ہیں، تو اس کا خلاصہ بس اتنا سا ہے نا؟ اوپر کی جو لائنیں ہم لوگوں نے پڑھی، جو اشعار ہم نے پڑھے، ان کا جو بس اتنا سا کنکلوژن ہے، اتنا سا خلاصہ ہے کہ اللہ ہی دونوں جہاں کا کیا ہے؟ مالک ہے، اور وہی سب کو پالتا ہے، اور ہمیں ہر مشکل سے صرف ہر مشکل میں ہمیں صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بات، تو یہ چیپٹر جو ہے اس کا خلاصہ آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ اگلے چیپٹر میں ہم لوگ سہیل عظیم آبادی کی جو افسانہ بھابی جان ہے اس کا خلاصہ کریں گے، اس کو بہترین ڈھنگ سے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے ہمیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ، السلام علیکم۔